مادیت کے اس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ جہاں لوگوں کے اندر مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں دین کے متعلق، وہاں یہ بھی دل کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے جانور لینے کی، اتنی قربانیاں کرنے کی، جو ہے معاذ اللہ خون کو نالیوں میں بہانے کی، کسی غریب کی شادی کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے، کسی جو ہے قرض دار کا قرض اتار دیا جائے، کوئی بے گھر ہے اسے گھر دلا دیا جائے، کیا ضرورت ہے یہ کروڑوں روپے کا جو جانور لایا جاتا؟ آئیے عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کا ہمیں حکم، سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ اس سے قربانی کا جو ہے وجوب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس نصاب تک کی رقم ہے، اچھا کھاتا پیتا، بہترین گھر میں رہتا ہے، اچھا کماتا ہے، اس کے اوپر ایک قربانی جو ہے وہ لازم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے آپ پر الگ واجب ہے، آپ کی بیوی کے پاس سونا چاندی اس پر الگ واجب، آپ کی ماں کے پاس الگ مال ہے اس پر الگ واجب، آپ کے باپ نے الگ پیسہ جمع کیا اس پر الگ واجب۔ یہ بھی اس لیے میں نے عرض کیا، ورنہ جو ہے ایک گھر کے اندر 4-5 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور ماں بدولت ایک بکرا لے کر پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دیتے، تو یاد رکھیے گا یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ جس پر قربانی واجب ہے اس سب پر جو ہے الگ الگ جو ہے قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ارشاد، ترمذی شریف کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1498، سنے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قربانی مت کرو، غریب کی مدد کرو، قربانی مت کرو، بیوہ کی جو ہے امداد کر دو، قربانی مت کرو، بچیوں کی شادیاں کروا دو، قربانی مت کرو، اتنا پیسہ غریب کا قرضہ اتار دو۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے ایام میں ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کا کوئی عمل خدا تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی جس پر واجب ہے وہ 10 لاکھ روپیہ دے دے اللہ کی راہ میں، قربانی نہ کرے تو 10 لاکھ منہ پہ مارا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی۔ کوئی 20 لاکھ روپیہ کسی کو امداد دے دے، قربانی نہ کرے تو اس کا 20 لاکھ اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی قربانی کا ایک حصہ ڈال دیا، باقی 2 لاکھ روپے کسی کی مدد کر دی، یہ الگ کام ہے، لیکن جو اس پر واجب ہے وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں آدم کی اولاد کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور فرمایا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یعنی دل کو جو ہے بڑا کر کے قربانی کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، گلی محلے کمپاؤنڈ والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ان کی داد لینے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی جو ہے وہ کیا کرو۔ اب آئیے دوسری حدیث جو کہ طبرانی شریف تھا، طبرانی معجم کبیر کی حدیث پاک، والیوم نمبر 11 پیج نمبر 14 حدیث نمبر 10894، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے حضور قربانی کریں، مال بھی اس کا، توفیق بھی اس کی، اور اسی کا مال اسی کی راہ میں دیا جائے اور پھر اس پر قبول کر کے انعام بھی دیتا، اس پر کرم نوازی بھی فرماتا۔ کیسی شان والا مولا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، مولا دیا ہوا بھی تیرا، توفیق بھی تو دیتا، اور پھر جب قربانی کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو قبول بھی فرماتا ہے، کیسی شان ہے مولا تیری۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے
اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ عید کے دن صرف قربانی، ایام النہر میں صرف اللہ کے حضور قربانی، یہ سب سے جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو اولین ترجیح دی جائے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کوٹ ٹائی والے یہ الٹے سیدھے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، یہ ہم پر واجب ہے، اسے ہم ادا کریں گے۔ اور کوئی پوچھے کہ ارے کیا ضرورت ہے، یہ تو خون بہتا، گوشت بانٹ دیتے ہو ادھر ادھر، یہ تو لاکھوں روپیہ جھٹکے میں تم معاذ اللہ ضائع کر دیتے ہو، تو کہہ دینا کہ صرف اور صرف اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں جو ہے اپنے رب کا حکم، اور جب ہمیں اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ اس کے حکم کے آگے سر کو تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ خوش دلی سے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، پھر آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں کس قدر جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے، رب کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے ہم سب کی بھی قربانی کو قبول فرمائے، اور رب کریم قیامت کے دن ہمیں اسے پاک سواری بنائے، آمین۔